نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ شہادت حسین در اصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی اور آپ کے خوبصورت پروگرام تصنیفات نظامی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج جس موضوع سخن پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع سخن کوئی عام موضوع سخن بھی نہیں، وہ موضوع درد بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے موضوع غم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کی تاریخ کے اندر اس سے زیادہ غم زدہ اور دردناک داستان رقم نہ ہو سکی جسے کربلا کا نام دیا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کی آمد ہے، اور یہاں پر میں سب سے پہلے اپنے سننے والے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں کیا کیا اہتمام کرنے چاہیے، اور کیونکہ جس طرح کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ ہم اگر صحابہ کا نام آتا ہے تو تب بھی اپنے سروں کو ادب سے جھکا لیتے ہیں، اگر اہل بیت اطہار کا ذکر آتا ہے تو ہم تب بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں، اولیاء کرام کا ذکر آئے تو تب بھی ہم ادب سے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے ہیں۔ لیکن آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس پر یقیناً آپ نے غور و فکر بھی کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور میں یہ کہوں گا اللہ کریم کی ذات سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہاں یہ ہے کہ جس طرح کہ پیر و مرشد سید زبیر احمد شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم مبلغ اسلام بھی تھے، آپ کی خدمات کو کوئی بندہ بھی جٹلا نہیں سکتا، اور آپ کی جو خدمات تھیں وہ آپ کے جنازہ پر عیاں ہوئیں کہ جتنی تعداد اس وقت کہوٹہ میں موجود تھی، اور پھر ان کے گاؤں تک جسد حاکی کے ساتھ ساتھ لوگ بارات کی شکل میں گئے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ غم حسین میں جو آنکھ نم ہوتی ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتی ہے، یعنی کہ حضرت امام علی مقام کے غم میں رونا بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہاں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے قبل کہ جب سیدنا حضرت امام علی مقام کا بچپن تھا تو اس وقت جب آپ کو پتہ چلا، آپ پر اللہ کریم کی ذات نے اس راز کو عیاں کیا، تو وہ غیب دان نبی اپنی آنکھ نم کر بیٹھے اور غم حسین میں آنسو بے اختیار گرنے لگے۔ میں یہ کہوں گا کہ غم حسین کو آج یاد رکھا جا رہا ہے، ایک فقہ ایسا بھی ہے کہ جو اس چیز پر بڑا زور دیتے ہیں، ماتم زنی کرتے ہیں۔ میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، وہ ان کا اپنا فعل ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خوبصورت محافل کا انعقاد کریں، ان میں حضرت امام علی مقام کی شان کو بیان کیا جائے، ان کے مرتبے کو بیان کیا جائے، ان کی قربانیوں کو بیان کیا جائے۔ دیکھیں یہاں ایک چھوٹا سا مختصر اور اختصار کے ساتھ میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آیا حضرت امام علی مقام کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف تخت حاصل کرنا تھا، یا
हुकूमत का बादशाह बनना था? नहीं। यहां रिवायात में यह बात मिलती है कि हजरत इमाम अली मुकाम को कूफा से खतूत भेजे गए और उन खतूत में यह बात दर्ज थी कि हम हाकिम वक्त के जो मजालिम हैं और उसकी जो खबासतें हैं उनसे बड़ा तंग आ चुके हैं। हमारे दीन को, हमारे ईमान को यहां तहफ़्फ़ुज़ नहीं, हमारी इज़्ज़तों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं। आप यहां तशरीफ़ लाएं, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं और फिर उसके बाद हम आपको अपना हुक्मरान बनाएंगे। लेकिन बात हुक्मरानी की नहीं थी। घर से निकले क्यों और उस मदीने को छोड़ा? और छोड़ कौन रहे हैं? नवासा रसूल, बल्कि नवासा रसूल नहीं, मैं यहां जिगर गोशा रसूल कहूंगा कि छोड़ दिया उस खूबसूरत वतन अजीज को, उस खूबसूरत खित्ते को, उस पाक शहर को, उस मुकद्दस मुकाम को कि जहां आज भी कोई एक उम्मती अदना सा अपने दिल के अंदर जो ईमान रखता है, जब वहां जाता है तो जब वहां से निकलने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तो जब अपने नाना जान का रोज़ा अक़दस छोड़ना पड़े, अपनी वालदा माजदा, और मैं कहूंगा कि उस सैयदा पाक के दर दौलत को छोड़ के निकलना कि जिनके बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये हया की पैकर हैं, जिनके बाबा रब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये हया की पैकर हैं, और जिनके बारे में बारहा ये बात बताई जाती है कि जब महशर का मैदान होगा तमाम उम्महातुल मोमिनीन भी गुजरेंगी। जुमला अंबियाए कराम जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी अज़वाजे मुतहरात भी गुजरेंगी, मैं कहूं तो उनकी साहबजादियां भी गुजरेंगी, लेकिन आवाज नहीं आएगी। आवाज वहीं पे आएगी जब हज़रत इमाम अली मुकाम की वालदा मोहतरमा का गुजर होगा कि आले माशर अपनी नजरों को झुका लो, अब हया और अदब की पैकर गुजरने वाली है। मैं यहां बात एक आपके, जिस तरह के मैं करबला के मौजूद सुखन पर गुफ्तगू कर रहा हूं, मौजूद दर्द, मौजूद गम पर गुफ्तगू कर रहा हूं, तो आप यकीनन मेरी बात को समझ रहे होंगे कि करबला का असल मकसद तख्त हासिल करना नहीं था। यह बदअकीदा लोगों की गुफ्तगू है कि दो शहजादों की जंग थी। ये शहजादों की जंग नहीं थी, यह जंग कुफर की, बातिल की और हक की जंग थी। हजरत इमाम अली मुकाम हक पर थे और यजीद बातिल पर था। क्योंकि मैं इंशाअल्लाह लास्ट पर यजीद का जो अपना बेटा है, उसके जो अपने बाप के बारे में अल्फाज हैं और जिनकी ताईद फिक़्ह हनफी के और मसलके देवबंद के इमाम जनाब तारिक जमील साहब ने अपने बयान में जरूर किया था, जो कि आज से 3 साल कबल 2018 में मुहर्रमुल हराम को जो उन्होंने एक टेलीविजन चैनल पर रिकॉर्ड करवाया, वो मैं जरूर पेश करूंगा। लेकिन बात में चल रही थी कि उनका जब सफर शुरू हुआ तो सफर शुरू करने से पहले उन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे कहा कि जाएं और आप वहां के हालात को चेक करें कि वहां के हालात कैसे हैं। आपने हालात का जायजा लिया तो खत लिखा, कासिद को रवाना किया कि जाओ और जाके इमाम अली मुकाम को खबर दो कि आप तशरीफ ले आए, यहाँ के हालात बड़े साजगार हैं, हजारों लोग हमारे हाथ पर बैत कर चुके हैं और वो हमारी सफ में शामिल हो चुके हैं, आप तशरीफ लाएं। इमाम अली मुकाम उस वक्त सफ़र में थे, ख़त मिला, सफ़र को जारी रखा, लेकिन कुछ ही सफ़र तय किया था तो दोबारा फिर एक कासिद आया और उसने आके खबर दी कि जालिमों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया है। जब आपको शहादत की खबर मिली तो जो 7 सहाबा कराम और अहले बैत अतहार मौजूद थे, उन्होंने मशवरा दिया कि यहां से वापस चला जाए, लेकिन उस मशवरे को ना तस्लीम करते हुए इमाम अली मुकाम आगे बढ़ते गए। जब करबला मुअल्ला में पहुंचे तो इमाम अली मुकाम ने कहा, यहां खेमे गाड़ दो, अब मुझे मेरे नाना जान की बात याद आ रही है। आपका फरमान था कि ये वही मकाम है कि जहां पर मेरी गर्दन काटी जाएगी।
میری اولاد کو پیاسا رلایا جائے گا اور شہید کیا جائے گا۔ قصہ مختصر، پانی بند کیا گیا، شہادتیں ہوئیں، شہادتیں ہونے کے بعد دوبارہ جب حضرت امام سجاد یعنی کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنایا گیا، زنجیریں پہنائی گئیں، تو وہ زنجیریں پہنانے کے بعد جب انہیں یزید کے دربار میں لایا گیا، امام زین العابدین نے فرمایا کہ میری 3 شرائط ہیں۔ یزید نے کہا حکم کیجئے۔ کہا پہلی شرط کہ حضرت امام علی مقام کے قاتل کو پیش کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن مجھے خطبہ دینے دیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں بحفاظت دوبارہ مدینے جانے دیا جائے۔ اس نے کہا آپ کی دوسری 2 تو شرطیں میں مان لوں گا، لیکن پہلی شرط میں آپ کی نہیں مان سکتا، کیونکہ مجھے قاتل حسین کا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ بات اس پر خود آ رہی تھی تو کیوں کر وہ اس کا نام بتلاتا۔ بات بڑھاتا جا رہا ہوں، آپ سنتے جائیے کہ یہ وہ امام زین العابدین ہیں جن کے بارے میں میرے پیر و مرشد خواجہ نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم تڑپا تو کچھ یوں لکھتے ہیں کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ امام سجاد امام زین العابدین آپ نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر جب خطبہ شروع کیا، یزید بھی بیٹھا تھا، یزید کے پیروکار بھی بیٹھے تھے، اس کے محافظان بھی تلواریں لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ خطبہ شروع کیا، اور خطبہ کون دے رہا تھا اگر میں کہتا چلوں تو بات غلط نہ ہوگی کہ حضرت امام زین العابدین اس شخصیت کے پوتے تھے کہ خطابت جن کے گھر کی لونڈی تھی۔ 14 سال کی عمر ہے، آپ ممبر رسول پر کھڑے ہوئے اور خطاب شروع کیا۔ تو جب خطاب شروع کیا تو یزید کو لگا کہ اب کچھ ہی دیر کے بعد جو میرے محافظ ہیں وہ مجھے پر تلواریں لے کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کیا بلکہ مجھے مار ڈالیں گے۔ یزید کو خدشہ ہوا تو اس نے مؤذن کو ٹھوکر لگائی کہ اذان دو۔ اس مؤذن نے اذان شروع کی تو مؤذن نے پہلے الفاظ ادا کیے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا ثبوت ہم کربلا میں دے کے آئے ہیں۔ مؤذن پہنچا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا بے شک ہم یہ گواہی بھی کربلا میں دے کے آئے ہیں اور اپنے خون سے دے کے آئے ہیں۔ جب وہ تیسرے جملے پہ پہنچا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا تو امام نے فرمایا یزید دیکھ لے، آج اذان میں جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ میرے نانا ہے۔ ناظرین وہاں ہر وہ آنکھ اشکبار ہوئی جو حضرت امام علی مقام کے مقام کو سمجھتے تھے، ان کے رتبے کو سمجھتے تھے۔ قصہ مختصر، کربلا ختم ہوئی۔ یہ قصہ ختم کر دیا گیا، تاریخ میں صرف لکھنے کی حد تک موجود رہا، کرداروں میں یہ بات ختم ہو چکی ہے۔ حق بات پر کھڑے ہونے سے ہم کتراتے ہیں، کیوں؟ کیا امام علی مقام کا مشن یہی تھا؟ حق کا ساتھ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ پہلے وہ دور تھا کہ جب کہیں پر کوئی جھگڑا ہوتا تو لوگ اس جھگڑے میں گھس جاتے اور کہتے اپنے علاقے کی عزت کی بات ہے، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارے علاقے کے بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے حق میں ہم کھڑے ہوں گے۔ آج کس طرف حالات جا رہے ہیں؟
کہ اگر سگے بھائی کو باہر گلی میں لوگ پیٹ رہے ہوتے ہیں تو دوسرا بھائی اگر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں تو اس کی بیوی اس کی قمیض کو پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے آپ اپنے گھر والے ہیں، چھوڑیں، ان کا جھگڑا ہے، ان کو خود نمٹنے دیں۔ بھائی بھائی کا درد محسوس نہیں کر رہا، ایک ایک فٹ زمین پر دوسرے بھائی کا قتل کیا جا رہا ہے، بدیچوں کو ان کے جو حقوق ان کو پامال کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، چچا بھتیجے کا آپس میں جو رشتہ ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، صرف 2 انچ زمین کی خاطر۔ کیا یہی حضرت امام علی مقام کا میسج تھا؟ نہیں، ہمیں حق پر ڈٹنا ہوگا، حق لینا ہوگا۔ یہ سبق ہے کربلا کا، جب حق پر بات آ جائے تو ڈٹ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ مقابلے کے لیے۔ کیونکہ یہاں اقبال کا قلم تڑپا تھا تو اقبال نے بڑی خوب بات کہی تھی کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی بے زباں کتابوں سے، جب سنے اذان تو سمجھ لے حسین زندہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، پر وقت لگے گا۔ آج 9 اور 10 محرم کی چھٹیاں آتی ہیں، ہم سو کے گزار لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 10 20 25 دیگیں پکا لی جائیں، علماء کو بلا لیا جائے اور بیٹھ کے ذکر حسین سنا جائے، ٹھیک ٹھاک پیسے اس پہ لٹائے جائیں، نہ، یہ نہ کریں۔ جس کی استطاعت ہے وہ کرے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، شام کے وقت کے دن کے وقت کھانا کھانے لگے ہیں، وہ کھانا منہ کے سامنے پڑا ہے، چٹائی کے اوپر، دسترخوان کے اوپر یا ٹیبل کے اوپر جہاں رکھا ہے، اپنے بچوں سے کہیں کھانا نہ کرنا، کھانا مت شروع کرنا، کھانا مت شروع کرنا، رکو۔ سب پہلے 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھو۔ پڑھنے کے بعد حضرت امام علی مقام کے مشن میں سے صرف ایک بات بتا دو کہ بیٹا امام علی مقام ہمیں ایک بات سکھا کر گئے، اپنی گردن کٹا کر یہ بات سکھا کر گئے ہیں، جب بات حق کی آ جائے تو ڈٹ جاؤ۔ باطل میں اگر لاکھوں کی فوج تمہارے سامنے کھڑی ہو اور تم مٹھی بر ہو پھر بھی ڈٹ جاؤ۔ اس کا خیال کرنا، یہ امام علی مقام کا مشن ہے۔ اور پھر دعا کریں ان کی بلندی درجات کے لیے، اور ان کے توسل سے اپنے لیے دعا کریں، اور بچوں کو کہے کھانا کھا لے۔ میں کہتا ہوں آپ نے امام علی مقام کے مشن کا حق ادا کر دیا۔ تو میں بات کر رہا تھا یزید کی، کہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی وجہ سے ہمیں کافی ساری تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے، ہم پر بڑی آوازیں اس پلیٹ فارم سے آتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید کا بیٹا تھا، 18 سال عمر تھی اس کی، وہ تخت نشین ہوا یزید کی وفات کے بعد۔ جب تخت نشین ہوا تو 40 دن گزر گئے، اس کے بعد اسے کہا گیا کہ تخت پر بیٹھو۔ وہ تخت کے قریب آیا اور اس نے تخت کے اوپر پاؤں رکھا اور تخت کو ٹھوکر لگائی اور کہا کہ جس تخت کے نیچے اہل بیت اطہار کا خون ہو، جس تخت کی وجہ سے ان کا خون بہایا گیا، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں، میں نہیں بیٹھتا، جس مرضی کو بٹھانا ہے بٹھا لو۔ وہاں یزید کی بیوی یعنی اس شہزادے کی ماں بھی کھڑی تھی، تو اس نے کہا میں تو اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تو اپنے باپ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے گا تو میں تجھے پیدا ہوتے ہی گلا دبا کے مار دیتی۔ تو اس نے آگے سے فرمایا کہ ماں تو کہتی ہے نا پیدا ہو کے مار دیتی، میں یہ کہتا ہوں کہ میں تیرے حیض میں ہی کہیں ضائع ہو جاتا، میری پیدائش ہی تیرے گھر نہ ہوتی۔ میرا باپ ظالم تھا، فاجر تھا، یہ اس شہزادے کے الفاظ تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اس شہزادے نے اس محل سے باہر قدم نہیں رکھا، اس نے اپنی جان دے دی، اور وہ اسی غم میں وفات پا گیا۔ کہنے کی بات یہ کہ جس کے بارے میں اس کا بیٹا یہ کہے کہ اس کے
کردار پر کیچڑ اچھالے اور کہے کہ میرا باپ بے کردار تھا، ظالم تھا، فاجر تھا، سگا بیٹا جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو اس کے بارے میں ان لوگوں کو میں پتہ نہیں میں ان کو کیا جواب دوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یزید شہزادہ تھا اور حضرت امام علی مقام کے ساتھ ان کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں وہ صحابی رسول تھا۔ اگر صحابی رسول پر آپ کی جو صحابی رسول کی ڈیفینیشن کبھی آپ لوگوں نے پڑھی؟ صحابی رسول کا مطلب ہے کہ جس نے حالت ایمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو۔ تو اگر یزید صحابی رسول ہے تو پھر تو ابو لہب اور ابو جہل بھی آپ کی نظر میں صحابی رسول ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ یہاں پر بات سمجھنی پڑے گی کہ جس نے حالت ایمان میں، تو جو ایمان ہی کھو بیٹھا، جو فاسق ہو گیا، فاجر ہو گیا، ظالم ہو گیا، جس کی اپنی اولاد اس پر لعن طعن کر رہی ہے، آج 1400 سال بعد آپ لوگ اٹھ کے یہ نعرے لگا رہے ہو کہ وہ جناب بڑا نیک تھا اور صحابی رسول تھا۔ میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا، ایسے لوگوں سے بچیے جو رائے راست سے آج امت کو ہٹا رہے ہیں۔ کوشش کیجئے بہتر پلیٹ فارم کی طرف آئیے اور حضرت امام علی مقام کے مشن کو، مرتبے کو، رتبے کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ میری اس ٹرانسمیشن تصنیفات نظامی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک انتہائی اہم اور خوبصورت موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔